جو آپ روپے پیسے کے ساتھ خریدتے ہیں، روپے پیسے کے ساتھ ان کو آپ خرید کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن صرف پوری دنیا کے اندر ایک چیز ہے جو آپ کو بغیر روپے پیسے کے ملتی ہے، جو آپ کو فری ملتی ہے، تو وہ ہے نجات۔ یہ نجات کس کے پاس ہے؟ نجات نہ تو ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ وکیل کے پاس ہے، نہ یہ نجات جج کے پاس ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کے ہاتھ کے اندر نجات نہیں ہے۔ نجات ہے تو میرے اور آپ کے مسیحا خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ نجات دینے کے لیے وہ دنیا میں آیا، اور قرآن مقدس میں یہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، کیونکہ ابن آدم لوگوں کو نجات دینے آیا ہے۔ اگر قرآن مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کا جو نظام ہے، جو سسٹم تھا، وہ چل رہا تھا آدم سے لے کر۔ قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ آج تک دنیا کا نظام تو چل رہا ہے، لیکن لوگوں کو نجات دینے والا کوئی نہ تھا۔ بہت سے نبی، بہت سے خدا کے برگزیدہ، خدا کے ساتھ باتیں کرنے والے، خدا کے منصوب، خدا کے خادم، بہت سے نبی دنیا میں آئے، لیکن کسی نے آ کر انسان کو نجات نہیں دی، بیماریوں سے رہائی دی ہے، گناہوں سے مغفرت آپ کی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے گناہ جو معاف کرنے کی قدرت یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے، لیکن بیماریوں سے نجات پانے کے لیے بہت سے خادمین نے لوگوں پر دعائیں کی، ان کے معجزات کیے، لیکن شفا مل گئی۔ اور نجات کا جو کام تھا، جو زندگی کا جو کام تھا، جو مغفرت کا کام تھا، یہ صرف میرے اور آپ کا یسوع مسیح ہی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان دنیا میں نجات نہیں دے سکتا تھا، اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ ابن آدم لوگوں کو نجات دینے اور ڈھونڈنے ہوئے آیا ہے۔ ہمیں اس کی مثال دی گئی، اگر ایک آدمی کی 100 بھیڑیں ہیں، ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر بھٹکی ہوئی کے پاس نہیں جائے گا؟ اس کو ڈھونڈے گا، اس کا پتہ لگائے گا کہ وہ میری بھیڑ جو بھٹک گئی ہے، جو میرے گلہ کے اندر نہیں ہے، جو دوسری بھیڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کہتا ہے اس بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے چرواہا اس بھیڑ کے پیچھے جائے گا۔ جڑیاں زیادہ نے انہوں نے فکر نہیں کرے گا، انہوں نے بھی جگہ پہ چھڑ دے گا۔ جو ایک گم ہو گئی ہے، جو بھٹک گئی ہے، جو اپنے راستے پر نہیں ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس بھٹکی کے پیچھے جا کر نجات دہندہ اس کے پیچھے جائے گا، چرواہا اس کے پیچھے جائے گا۔ جو بھیڑوں کا چرانے والا ہے ان کے پیچھے جا کر ان کو ڈھونڈے گا، اور جب مل جائے گی تو قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ پھر اس کو پیدل چل کر نہیں آئے گا، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا دے گا، کندھوں پر اٹھائے گا اور خوشی سے بھاگتا ہوا آئے گا، اور آ کر اپنے گلہ میں ان کو بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو آج یسوع مسیح بھی اسی طرح جو ایک انسان بھٹک جاتا ہے، جو فیملی سے بھٹک جاتا ہے، یا فیملی بھٹک جاتی ہے، جو خدا کی عبادت نہیں کرتی، اس کی پرستش نہیں کرتی، خدا سے دور چلی جاتی ہے، تو خدا ان کے پاس بھی آتا ہے، یسوع ان کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے گھر میں چلا جاتا ہے، اس بھٹکے بھیڑ کے پاس چلا جاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اپنے دل کا دروازہ کھول، میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ کلام بولنا چاہتا ہوں، میں آج تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہ کر تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دل کے دروازے کو نہیں کھولتے۔ جب ہم دل کے دروازے کو کھولیں گے تو یسوع ہمارے ساتھ آ جائے گا، یسوع ہمارے ساتھ باتیں کرے گا، یسوع ہمارے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح زمین پر پیدا کس لیے ہوا؟ تاکہ لوگوں کو نجات دے، مغفرت دے، لوگوں کو بچانے کے لیے آیا۔ دنیا کا نظام تو چل رہا تھا، لیکن دنیا کو نجات دینے کے لیے خدا کے بیٹے کا زمین پر آنا ضروری ہو گیا۔ اس کے وسیلے سے ہم زندگی پائیں۔ آدم کے وسیلہ سے ہم گناہ میں چلے گئے، ابن آدم کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ آدم نے گناہ کیا تو ہم سب کو گناہ کے اندر چھوڑ دیا، ہم سب گناہ کے اندر زندگی گزار رہے تھے، خدا سے دور تھے، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں تھا، ہمارا کنیکشن نہیں تھا، ہمارا رابطہ کٹ گیا، ہمارے راستے خدا سے دور ہو گئے، ہم خدا سے دور چلے گئے تھے۔
لیکن تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ گے تو میں ایک قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. اگر ہم ایک قدم دور جائیں گے تو خدا ہم سے قدم دور چلا جائے گا. آدم کے وسیلہ سے ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ کٹ گیا تھا. ہم خدا سے دور چلے گئے تھے. ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ نہیں مل رہا تھا. لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح زمین پر آیا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کھلا سکے. اس نے پیدا ہو کر، جنم لے کر ہماری خاطر اپنا جسم ماں کھانے کے لیے دے دیا اور ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا جسم دے دیا تو ہمارا رابطہ باپ کے ساتھ اس نے کروا دیا. اب ہمیں ڈرنے اور گھبرانے اور نہ ڈر ہو کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکتے ہیں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے، ان کے گھر میں آنا چاہتا ہے. لیکن آپ اپنے دروازوں کو کھولیں، اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں اور کہیں اے یسوع میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں. اے یسوع اس زندگی کے اندر تو آ جا، اس جسم کے اندر تو آ جا اور ہر طرح کی بیماری، کمزوری، ٹینشن یسوع کے نام سے ختم ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. کلام مقدس میں مثال دیتی ہے لوکا کی انجیل اس کے 15 باب کی 8 سے 10 سے لکھا ہے کہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس 10 درم تھے. 10 درم میں سے اس کا ایک درم کھو گیا. کہیں تو دیکھو 5000 روپیہ ہوئے ہیں خدا 1000 کو مجھے تو چھڑ دو گے کہ نہیں؟ دار دے پیچھے تو بڑی ساڑی آنکھ ہوئی گی 4000 پھر بھی کولے پر اس دار دے پیچھے ساڑی دھیان سوچ تے آنکھ رہی ہے. او بھائی وہ دار مل جاوے نہ تے بڑی گل ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس 10 درم تھے اور ایک درم کھو گیا. اس نے صبح جھاڑو ہی نہیں دیا، ہاتھ میں جھاڑو ہی نہیں ماریا. کہتی ہے کہ میں نے وہاں پر جھاڑو نہ لگایا جب تک وہ میرا درم نہیں مل جاتا میں گھر میں جھاڑو نہیں لگاؤں گی. اور کوشش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی. جب وہ درم مل گیا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے جا کر اپنی دوستوں کو، پڑوسیوں کو، مسائلوں کو، اپنے گھر والوں کو سب کو بتایا میرا درم کھو گیا تھا اب مل گیا ہے. وہ میں سے کل دیے نے پیچھے پھرن دے سی یہ تو لب رہی نہیں سی لیکن مل گیا ہے. خوشی منا رہی ہے، شادمان ہو رہی ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ایک انسان زمین پر دبا کرتا ہے لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. خدا ہمارے پیچھے پیچھے ہمارا پیچھا کرتا ہے، ہمارے پیچھے آتا ہے. ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے، ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، گناہ پر دوڑے چلے جاتے ہیں، بدی پر دوڑے چلے جاتے ہیں، خدا سے دور ہوئے جا رہے ہیں. لیکن خدا ہمارے پیچھے ہے، ہمیں واضح دیتا ہے، پکارتا ہے، بازو پھیلا کر کہتا ہے اے وہی کے تھکے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھے رام دوں گا، میں تجھے سکون دوں گا، میں تجھے چین و اطمینان دوں گا. خدا میں واضح مارا، خدا میں پکار رہا ہے، خدا میں پکار رہا ہے. آج ہمیں خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے تو خدا آپ کے لیے سب دروازے کھول دے گا. کلام مقدس میں جب آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. دو آدمی یسوع مسیح کے بعد جب اس کو صلیب پر دیا گیا، ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف ایک ڈاکو لٹکا دیا گیا ہے اور ایک کہتا ہے اے یسوع اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا. دوسرا کہتا ہے اے کامتکار ہم نے تو جو سزا ملی ہے یہ واجبی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، گناہ کی سزا ہم پا رہے ہیں، اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی سزا یہ اس کو مل رہی ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اس کو کیوں سزا دی رہی ہے. اور وہ کہتا ہے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا تو مجھے یاد کرنا. ابن آدم سے کیا کہتا ہے؟ یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. انہیں کیا کل میں چھڑ تو آج ہی میرے نال فردوس میں چلے گا. یسوع مسیح ہمیں کل کا تو ٹائم نہیں دیتا. اسی کہتے ہیں آج دعا نہیں کرنی کل کریں گے، چل کل دعا کرنی تو کل کریں گے.
ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ थक जाने हैं, तो फिर साड़ी कल अगले दिन से चली जाती है। यीशु मसीह कहता है कि मैं आज का काम आज ही करूंगा, कल का काम कल ही होगा, और आज ही ये काम होगा। तू आज ही निजात देखेगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस कितने या जमीन पे के घर, वो जमीन पर और आसमान पर होगी। जो लोग जमीन पर खुश हैं तो आसमान पर खुश होंगे, जो जमीन पर दुखी और परेशान है तो वो आसमान पर भी दुख में होंगे। नहीं, कुरान मुकद्दस कहता है जब खुदा की बादशाही आएगी तो उसमें ना कोई इंसान रोएगा और ना कोई चिल्लाएगा। यीशु मसीह की बादशाही सानू रोना चिल्लाना नहीं मिलेगा। ओ भाई मर गया ते मैंने दर्द ते मैंने वह ते मेरा सिर पीड़े, कुछ भी नहीं। खुदा का कलाम फरमाता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग खुशी के साथ जिंदगी बसर करेंगे। उनकी बादशाही च कोई बंदा बीमार नहीं होएगा। लिखा है सूरज दियां छावां दे नाल तुहानू शिफा मिल जाएगी। हालेलुया। ते जिथे यीशु आप रहेगा ते असीं उहदे नाल रहांगे, असीं यीशु दे नाल रहना है। लिखा है इब्ने आदम को लोगों को ढूंढने और निजात देने आया है। आज खुदा में पुकार रहा है, खुदा में बुला रहा है, मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी मेरे पास लौट आ, मैं तुझे निजात देने के लिए आया हूँ। दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आंखों से देखते हैं, वो सब आप खरीद सकते हैं, लेकिन निजात सिर्फ आपके ईमान से मिलती है। आपको कलाम सुनने के से मिलेगी। जब कलाम आपके दिल में होगा तो आपको निजात मिलेगी। इस कलाम के वसीला से खुदा सबको बरकत दे।